السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور آج ہم نے آپ سب کی پرزور فرمائش پہ، جو آپ لوگ اکثر کمنٹس میں ہمیں کہتے تھے کہ یار سلمان جاوید بھائی کو بلائیں، تو آج ہم نے سلمان بھائی کو بلا لیا ہے. تو سلمان بھائی کا انٹرو کروانے کی مجھے ایسا ضرورت نہیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ پاک افغان افیئرس کے اوپر جو ان کی گرپ ہے پاکستان میں شاید ہی کسی کی ہو. تو سلمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت بہت شکریہ. اچھا سلمان بھائی، ہم نا اسٹارٹ کریں گے کہ آپ خود جو سے ہیں پختون ہیں کہ پنجابی ہیں، تھوڑا سا ہمیں یہ ایکسپلین کرتے ایک دفعہ. اچھا، دس از بین آسکڈ مینی ٹائمس فرام می، تو یہ میں کلیئر کر دیتا ہوں. بیسیکلی جیسے یہاں پہ لودھیز ہیں، جیسے یہاں پہ یوسف زئیز ہیں، جیسے یہاں پہ اور بہت سارے پشتون لوگ موجود ہیں جو کہ جن کے انسیسٹرز آئے تھے when they were obviously invading in these lands or conquering these lands. تو ان میں سے بہت سارے لوگ ذرا یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے تھے. سو ہمارا جو ٹرائب ہے ککزئی ٹرائب، یہ بھی بیسیکلی اسی زمانے میں یہاں پر آیا تھا. تو اس میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی باجوڑ اور اس کا جو سارا ملکہ علاقہ ہے اس سائڈ پہ کنوڑ، اس سائڈ پہ باجوڑ، وہاں پہ ابھی بھی یہ لوگ موجود ہیں. اور باقی جو ہیں وہ پنجاب کے طول عرض میں یا برصغیر پاک و ہند کے طول عرض میں موجود ہے. پھر وہ جہاں جہاں ظاہر رہ جاتے ہیں پھر وہ اسی زبان کا حصہ بن جاتے ہیں. جیسے بہت سارے یوسف زئیز جو ہیں وہ اردو اسپیکنگ کہلاتے ہیں، جیسے بہت سارے لودھیز جو ہیں وہ اردو اسپیکنگ یا پنجابی کہلاتے ہیں. لودھیز زیادہ تر جو ہیں وہ آپ دیکھیں تو ملتان کے سائڈ کے اوپر دے آر سیٹلڈ. تو یہ بیسیکلی وہ والا معاملہ ہے. تو میں بائی بلڈ جو ہے آئی ایم اے بلو بلڈیڈ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پشتون، لیکن بائی برتھ اوبیسلی آئی واز بورن ان پنجاب، وزیر آباد بہت مشہور علاقہ ہے ہمارا، وہاں پر وہیں پہ میں پلا بڑا مطلب ہوں. سلمان بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان پیور ٹرمز پاکستانی ہیں، جس نے اپنی دیٹ از وائی ساری جو ایگزیکٹلی لیریج ہے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یار میں پنجاب میں بھی ہوں، میں پشتون بھی ہوں. ایگزیکٹلی. تو سلمان بھائی یہ تھوڑا سا بتائیں کہ پاکستان میں آج کل ایک نیشنلزم کی ویو بڑھ رہی ہے، وہ مارنگ بلوچ کی ادھر بلوچستان میں ایک بڑھتی جا رہی ہے، منظور پشتین کی بڑھتی جا رہی ہے. آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، جب بھی کوئی یہ نیشن اسٹیٹس کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں، جو اس ماڈرن اسٹیٹ کا ایک پورا معاملہ ہے، جس میں ویسٹفیلین کانسیپٹ ہے کہ 16 سینچری کے اندر یہ آیا تھا، اس کے بعد پھر میچور ہوتا گیا. اس کے اندر باؤنڈریز کے اندر آپ بیسیکلی ایک نیشن کو جو ہے وہ کنفائن کر دیتے ہیں. اس سے پہلے ظاہر ہے ڈائنیسٹیز ہوتی تھیں، کنگڈمز ہوتی تھیں، امپائرس کریٹ ہوتی تھی، لوگ انویڈ کرتے تھے، اپنی امپائر کو ایکسپینڈ کرتے چلے جاتے تھے. نیشن اسٹیٹس کے کانسیپٹ کے اندر ساورینٹی آف اسٹیٹ کا کانسیپٹ آ گیا تھا کہ بھائی یہ میری ایک اسٹیٹ ہے، یہ میری ٹیریٹری ہے، اس کے آس پاس جو بھی ہے اس سے مجھے دنیا سے غرض نہیں ہے، میں ان سے اچھے تعلقات رکھوں یا برے رکھوں، لیکن میری اسٹیٹ جو ہے اس کو کوئی نہ چھیڑے. اب اس اسٹیٹ کے اندر ظاہر ہے ایک طرح کے لوگ تو رہتے نہیں ہیں، بہت طرح کے لوگ رہتے ہیں، ڈفرینٹ ٹرائبس ہوتے ہیں. اس سے پہلے یہ ٹرائبل سوسائٹی تھی، اس ٹرائبل سوسائٹی کو بیسیکلی مختلف ٹرائبس کو کنفائن کر دیا گیا ایک باؤنڈری کے اندر، تو اس کو ایک اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا. یہ میں بہت آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب وہ جو ٹرائبز ہیں ظاہر ہے وہ مختلف نوعیت کے ہیں، کوئی کچھ سوچتا ہے، کوئی کسی کا کوئی کلچر ہے، کسی کا کوئی ٹریڈیشن ہے، تو وہ کسی ایک بانڈنگ میں آئیں گے. جب وہ اس طرح کی کسی بانڈنگ کے اندر اپنے آپ کو کنفائن کریں گے، اس کو ہم کہتے ہیں سوشل کانٹریکٹ. سوشل سائنسز کے اندر ہم اس کی بات کرتے ہیں، عمرانی معاہدہ جس کی بات ہوتی ہے. تو وہ سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ جب 1947 کے اندر پاکستان کے ساتھ ہوئے، تو ان تمام اکائیوں نے، یہ جتنی بھی تھیں جس میں بلوچستان، سندھ، پنجاب، کے پی، اس وقت NWF بھی تھا، یا ایون GB اور آزاد کشمیر جو ہے، یا مقبوضہ کشمیر، یا اس سائڈ پہ بنگلہ دیش، یا بیچ میں جو مسلمان دوسرے تھے، ان سب نے ایک سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا تھا کہ ٹھیک ہے، دس از اے نیو اسٹیٹ دیٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیولپڈ فار مسلمس، میجورٹی آف مسلمس، سو وی آر گوئنگ ٹو سٹ اوور دیئر. اور جو بانڈنگ فیکٹر تھا اوبیسلی اس میں ہماری آئیڈیالوجی تھی، اسلام تھا. تو اس چیز کو بیسیکلی ہم نے بنیاد بنایا تھا، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے اپنا ایک ملک جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی. Over the period of time, now I'll be a little blunt over here with regards to ourselves as well as for our policy makers. Over the period of time ہم نے وہ جو اپنا وعدہ تھا، جو اپنی ایک چیز تھی، وہ جو کانٹریکٹ کی بیس تھی، جو بانڈنگ فیکٹر تھا، وہ تھا جو میں نے کہا آئیڈیالوجی جیسا، اس سے ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈیویٹ کیا. تو اس میں بہت سارے ایسے فرنج ایلیمنٹس جو کہ اس عمرانی معاہدے سے خوش نہیں تھے، اور وہ نہیں اکائیوں کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے، پنجاب میں بھی بیٹھے ہوئے تھے، سندھ میں بھی بیٹھے ہوئے تھے، بلوچستان، وہ لوگ نہیں خوش تھے. دے ور مسلمس، دے ور I mean from the same community, but they were not in favor of Pakistan since 1947. So ان کو ایک موقع مل گیا، کیونکہ وہ فقط یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگ ایک غلط کانٹریکٹ میں جا رہے ہو، تم لوگوں کے حقوق مارے جائیں گے، تم لوگوں کا یہ ہوگا وہ ہوگا، جو کہ ایک وہ پریڈکشن، جیسے ابوالکلام آزاد کے بارے میں بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں. سو بجائے اس کے کہ ہم ان کو غلط ثابت کرتے، ہمارے پالیسی میکرز یا ہم نے ان کو صحیح ثابت کرنا شروع کر دیا تھرو اوور پالیسیز. سو وہ اب چیز بائٹ بیک کری اور ایک فالٹ لائن کریٹ ہو جاتی ہے. جب ایک فالٹ لائن ہوتی ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے انٹرنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں اور پھر ایکسٹرنل فیکٹر. ایکسٹرنل فیکٹر میں ہمارا ازلی دشمن وی آل نو، ہمارا رائیول ہے انڈیا.
تو اس کو تو ظاہر ہے موقع چاہیے کہ کوئی بھی ایک فالٹ لائن, چاہے وہ سیکٹیرین ہو, ریلیجس ہو, وہ سب نیچرلزم کے اینڈ کے اوپر ہو, ایتھنک گراؤنڈس کے اوپر ہو, اس کو آ کے ایکسپلائٹ کرے گا. تو وہ اس کا کام ہے, دیٹ از ہز اور ہر جاب. تو وہ تو اس نے آگے کرنی ہی کرنی ہے, وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اپنی جاب پہ. ہماری جاب یہ تھی کہ ہم ان فالٹ لائنس کو آہستہ آہستہ ڈمینش کرنے کی طرف لے کے جاتے ہیں, اس کو ایٹ لیسٹ اس لیول پہ لے جائے کہ نوائنس ویلیو پہ چلی جاتی ہے. ہم نے وہ نہیں کیا, ہم نے اپنی پالیسیز کے تھرو پرپیچویٹ ہونے دیا ان چیزوں کو, اور اب وہ ہمیں بائٹ بیک کرنے پر آ گئی ہیں. تو بلوچستان کے اندر یہ جو مہارنگ ہے, اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی تحریکیں آئی ہیں, آپ کو یاد ہوگا ایون 50s کے اندر شروع ہو گئی تھی بلوچ تحریک, پھر 70s کے اندر پھر آپریشن اینڈ آل دیٹ, وہ ساری چیزیں. اب ان کی اپنی ایک سٹوری ہے, اگر ہم ان کی سٹوری سنیں, اور ایک ہماری سٹوری ہے جو ریاست کی سٹوری ہے, پھر ایک لوگوں کی سٹوری ہے, دیر از اے تھرڈ سٹوری ہے جو کہ بلوچ لوگوں کی ہے. تو اس چیز کو اگر سامنے رکھیں تو دیر از اے لاٹ آف مکس اپ آف مینی تھنگس جس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے ود ان دیٹ کمیونٹی. مثال کے طور پر میں اس کی ایگزامپل اس طرح دوں گا کہ بلوچستان کے جو اوور آل بلوچ پاپولیشن ہے پاکستان کے اندر اوور آل, وہ اس کا جو 50% ہے, اونلی دیٹ لیوز ان دا بلوچستان. یعنی اوور آل بلوچستان جو کہ 44% آف پاکستان کی ٹیریٹری ہے, اس کے اندر جتنے بلوچ رہتے ہیں جس کے نام پہ بلوچستان ہے, وہ اوور آل پوری پاکستان کی پاپولیشن کا صرف 50% وہاں رہتا ہے. باقی 50% کہاں رہتا ہے بھائی؟ پنجاب اور سندھ کے اندر. ٹھیک ہے, تو پنجاب اور سندھ کے اندر جو بلوچ رہ رہے ہیں وہ بلو بلڈڈ بلوچ ہیں, وہ براوی اور بلوچی ہی بولتے ہیں, وہ سندھی اور پنجابی نہیں بولتے, اور ان کے ٹرائبز ہی اسی طریقے سے. آپ کے زرداری صاحب بھی بیسیکلی اسی کا ایک وہ مظہر ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ جو ٹرائبس ہیں ان کو کوئی ایشو نہیں ہے, ان کو وہی ایشوز ہیں جو نارمل پاکستانیز کو ان علاقوں کے اندر ہیں, بھائی بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن دے ڈو ناٹ ایکسپلائٹ دوز تھنگس ان سچ اے مینر کہ ہم سیکشنسٹ موومنٹس کی طرف جائیں گے. تو جو بلوچستان کا بلوچ ہے اس کے اندر یہ جو فرنج ایلیمنٹس ہے, اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے سیپریٹ ایجنڈا ٹو دیئر ایشوز. سو میں اپنی بات کروں کہ کچھ غلطی ہماری تھی کہ ہم نے اس کو پرپیچویٹ ہونے دیا, لیکن وہ پھر جو وہاں پہ فرنج ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, دے ایکچولی سو این اپرچونیٹی کہ اچھا یار چونکہ یہ تو کسی قابل ہے نہیں, انہوں نے تو مسئلہ حل کرنا نہیں, تو چلو ہم جو ہے اس کو پھر اب ایکسپلائٹ کرتے ہیں. دیٹ از ہاؤ اٹ گو. میں اس میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو, چلیں وہ آگے بات تو میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا. اچھا سلمان بھائی, میں نا چونکہ آپ ایکیڈمیشین بھی ہیں, آپ کا ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں چیزوں کے اوپر گرپ بھی ہے, آپ سارا سمجھتے ہیں, تو میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں نا کہ 1971 میں جب پاکستان اور بنگلہ دیش سیپریٹ ہوئے, تو اس وقت جو باتیں کی گئیں کہ جی ہم وہاں پر جبری گمشدگیاں کر رہے تھے, ہم وہاں پر خواتین کے ریپس کیے جا رہے تھے, پاکستانی فوج وار کرائمز میں ملوث تھی. اور میں نے جب اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کیا تو پاکستان کے 91,000 لوگ جو ان سے ادھر انڈیا میں ریسٹ ہو کر گئے, جن میں سے 41,000 ہمارے پراپر سولجرس تھے. ان 41,000 میں جب شیخ مجیب نے وار ٹرائل کرنے کی کوشش کی اور انڈیا کو بولا کہ جی ہم نے جنگی جرائم کے کیسز چلانے ہیں, تو ان 41,000 میں سے صرف 195 لوگوں کے انہوں نے نام دیے کہ ہم 195 لوگوں کے اوپر کیسز چلائیں گے. مطلب 41,000 میں سے 195. اور اس سب کے باوجود آج جب بھی ہم میڈیا پر ذکر دیکھتے ہیں یا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی پتہ نہیں پاکستانیوں نے کیا کر دیا. اب سلمان بھائی ایک اور جو چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں, آپ بھی مسلمان ہیں, ہمارے جو فوجی ہیں وہی مسلمان ہیں, تو ریپ کرتے ہوئے باوجود اس کے کہ وہ پاکستانی آرمی میں ہیں یا کسی بھی ملک کی آرمی میں ہیں, تو کیا وہ مسلمان نہیں تھے اس ٹائم, یا کیا ان کے ذہن میں نہیں تھا؟ تو obvious سی چیز ہے, ان کو پتا ہوگا کہ جی ہم مسلمان ہیں, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ جو جھوٹوں کی ایک پوری فہرست تھی جو کہ اس دور میں بھی چلی, اور آج بھی ہمیں یہ بلوچستان کے ہم واقعات دیکھ لیں یا ہم خیبر پختونخوا کے دیکھ لیں, ہمیں نظر آتے ہیں. تو ڈیجیٹل میڈیا دور میں بھی ان کا خاتمہ کیوں نہیں ہو سکا؟ اچھا, ایک تو یہ کہ اگین میں اس کو آبجیکٹیولی اگر میں اس کو لے ڈاؤن کروں, کوئی بھی تاریخ جو ہوتی ہے, یہ میں اس پہ آج کل بہت زیادہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم جتنا میں اسٹوڈنٹ ہوں اس چیز کا, کہ زمانے میں ہم بھی ظاہر ہے یہ ساری چیزیں پڑھتے تھے, دیکھتے تھے, اور ہم ظاہر ہے ریاست کے بیانیوں کو بہت زیادہ کہتے تھے کہ یار یہ دس از دا الٹیمیٹ ٹروتھ وچ مائٹ بی ٹرو, وچ مائٹ بی رانگ. جب بھی آپ سلیکٹیو ہسٹری پڑھائیں گے نا اپنے بچوں کو, تو آپ بیسیکلی اپنے دشمن کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کرے گا. تو سلیکٹیو ہسٹری ہمیں نہیں پڑھانی چاہیے تھی. ہماری اگر کچھ غلطیاں تھیں بھی, اب میں غلطیوں کی طرف بات ہوں کہ وہ کیا تھیں, اب اگر کچھ غلطیاں تھیں تو ان کو پڑھا دینا چاہیے تھا, ہمیں بتا دینا چاہیے, ناٹ ایٹ دا ینگر ایج, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی ایج میں, میری ایج میں, یا میرے سے جو چھوٹے تھوڑے جو لوگ ہیں جب وہ کالج یونیورسٹی کے اندر آ رہے ہیں ان کو پڑھا دیں, دے آر میچور انف ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس. یہ بالکل اسی طریقے سے گھر کے اندر اگر باپ کوئی غلطی کر دے تو کیا بیٹا جو ہے, اگر اس کو باپ کانفیڈنس میں لے گیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اب تیرے ہاتھ میں میری عزت ہے, بتا کیا کریں. تو بیٹا اگر اچھا ہے, کریکٹر کا ٹھیک ہے,
باپ کو سمجھتا ہے تو باپ کی عزت رکھے گا, وہ سمجھے گا کہ باپ نے غلطی کی, لیکن ساتھ وہ باپ کی معاشرے میں عزت بھی رکھے گا کہ وہ باپ کو پروٹیکٹ کرے گا. تو سیم گوز فار یور عوام ایز ویل. ہم نے وہ نہیں کیا, تو ہم نے کیا کیا کہ 1971 کا جو نیریٹو ہے اس کو ہائی جیک ہونے دیا, اس اسٹوری کو تھرو ادر مینس. تو اس میں ذرا انڈیا نے بھی پلے کیا, ہمارے لوگوں نے بھی پلے کیا. اب آتے ہیں جو آپ نے بات کی بنگلہ دیش کے اندر, مثال کے طور پر آپ نے ایک یہ والی شرمیلا بوس بہت مشہور, میں اکثر ان کو ریفر کرتا ہوں, ان کی ڈیگ ریکننگ کے نام سے کتاب ہے, آپ ان کی کتاب اٹھا کے پڑھیں تو اس کے اندر وہ, اب شرمیلا بوس کا کتاب اتنی بڑی چیز نہیں ہے کیونکہ وہ تو کوئی بھی ریسرچر جاتا ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہے جیسے آپ نے بھی کیا. اصل ان کا اپنا تعارف ہے. شرمیلا بوس از دا گرینڈ ڈاٹر آف سبھاش چندر بوس. سبھاش چندر بوس از دا آرکیٹیکٹ آف دس بنگلہ دیش کانسیپٹ. اس نے شیخ مجیب کو بیسیکلی انسپائر کیا تھا, اس نے اس کو بنگلہ باندھو کا بیسیکلی جو ہے وہ دیا تھا سارا نیریٹو. تو سبھاش چندر بوس جو کہ خود ایک ہندو بنگالی تھا, جو چاہتا تھا کہ ہندو ڈومیننس ہو اس پورے بنگلہ دیش کے ریجن کے اوپر, وہ بیسیکلی اس کی جو گرینڈ ڈاٹر ہے جو خود ہندو بنگالی ہے, وہ جا کے یہ کہہ رہی ہے کہ جتنا یہ جو آپ نے جھوٹ پھیلایا ہے کہ 2 لاکھ لوگوں کو ریپ کر دیا, 30 لاکھ لوگوں کو مار دیا, دس از رانگ. دیر مائٹ بی سم اٹراسٹیز. اٹراسٹیز کیوں ہیں؟ میں جنرل مزمل صاحب تھے, ہی واز اے کیپٹن ایٹ دیٹ ٹائم ان 1970 ورلڈ وار, تو وہ ان سے میرا ایک کنورسیشن ہوا. I was in that conversation, I was not part of it, میں سائڈ پہ بیٹھا تھا. تو he was telling the anchor اور ہوسٹ کو بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ گئے کسی جگہ کے اوپر and we were captain, میرے ساتھ میرے جوان بھی تھے اور سارا کچھ. ہم ایک گھر میں گھسے تو وہاں پہ مکتی بانی نے کیا کیا ہوا کہ باقاعدہ جو گھر کی خواتین تھیں, بڑی سے لے کے چھوٹی انفینٹ تک, ان کو کیلوں کے ساتھ ٹھوکا ہوا تھا. تو اوپر سے لے کے نیچے تک یوں لائن لگی ہوئی تھی سیڑھیوں میں, اور انہوں نے پستان بھی کاٹے ہوئے تھے, اور ان کو وہ مطلب یعنی بروٹلی they were brutally murdered. اس کو دیکھ کے میرے کچھ جو ینگ وہ تھے جوان, they lost their mind. So they went outside. War is a very gory thing. یہ ہم لوگوں کو یہاں پہ بیٹھ کے فلمیں دیکھ کے بڑی گلیمرائز چیز لگتی ہے. when you are in the battlefield, you are in the heat of movement, you can do anything. جب آپ سائیکولوجیکلی اس امپیکٹ ہوتے ہیں, تو اس طرح کے جب گرافک امیجز سامنے آتے ہیں تو سولجر کے اوپر ایک امپیکٹ آتا ہے. تو اس میں اگر اس نے کوئی اٹراسٹیز کی ہوں گی تو وہ وار کرائم کی اس میں نہیں آتی. دیٹ از دا ریئیکشن دیٹ اے ہیومن بینگ وڈ کیری آؤٹ ان اینی سچ سرکمسٹانسز. ریپ obviously از ناٹ ون آف them. اٹ از ایکچولی سم تھنگ جس سے جو ریلیٹ کرتی ہے کہ وہ شاید کاؤنٹر وائلنس کی طرف چلا گیا ہوگا, لیکن اس نے کاؤنٹر وائلنس کے اندر ریپ کو ایز اے ویپن نہیں یوز کیا ہوگا. اس کا کوئی ثبوت جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا. تو یہ تو ایک اس حوالے سے بات ہوگی. سیم گوز فار ناؤ بلوچستان, کے پی, یا جتنے ہمارے سب کانفلکٹ زونز ہیں. اب اس کے اندر ڈیجیٹل میڈیا اس کو ختم کرنے کے بجائے پرپیچویٹ کرے گا, کیونکہ اگر اس زمانے میں جب ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, اس زمانے میں یہ جھوٹ پھیلایا گیا, اسٹوری کو ہائی جیک کیا گیا, اور ہم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے اس کے اندر بھی آپ کو میں ایک وجہ بتاتا ہوں, اور اس کو پھر آپ کو ریلیٹ کیجیے گا یہاں سے. 1971 کے اندر جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو 1972 میں آپ کے اس وقت کے پریزیڈنٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک کمیشن ترتیب دیا, حمود الرحمان کمیشن, دا موسٹ انفیمس کمیشن. اور اس وقت کے چیف جسٹس جو کہ خود بھی بنگالی تھے, ان کو اس کا سربراہ بنایا اور ان سے کہا کہ جی کہ آپ اس کو کریں. مقصد صرف ایک تھا, اور یہ باقاعدہ مطلب اٹس ناؤ بین اسکروٹنائزڈ بائی مینی ہسٹورینس, کہ مقصد صرف ایک تھا کہ فوج کو اس وقت جو ہے وہ کسی طریقے سے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیچے لگا لیا جائے بھٹو صاحب کے. اور اس کی وجہ سے ایک نیریٹو پرپیچویٹ ہوا کہ فوج ہی بیسیکلی خراب تھی. ٹھیک ہے فوج کے اندر الکہلک لوگ بھی ہوں گے, ٹھیک ہے فوج کے اندر وومنائزرز بھی ہوں گے, ٹھیک ہے فوج کے اندر کرپٹ لوگ بھی ہوں گے, یہ ہوتا ہے انسٹیٹیوٹس کے اندر, لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ اوور آل جو وہ 35 سے 41 ہزار بندہ وہاں پہ موجود تھا جو اس کی بہادری کی داستان ہے, اس کو آپ بالکل جو ہے وہ سائڈ پہ کرتے ہیں. یعنی دشمن آپ کی بہادری کی داستانوں کا معترف ہے اور آپ اپنی فوج کو نیچے لگا رہے ہو. تو دس ایکچولی لیڈ ڈاؤن دیٹ فیکٹر جو آج تک ہمارے پولیٹیکل ریٹورک کا حصہ ہے کہ فوج آپ کی کرپٹ ہے, فوج آپ کی وومنائزر ہے, فوج آپ کی الکہلک ہے, یہ اپنے بندوں کو قتل کرتی ہے, یہ اپنے بندوں کو مارتی ہے. اسی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو اس چیز نے بیسیکلی آپ کو, یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پوری متھ کو جو سکت بلوچستان میں بھی چل رہی ہے اور کے پی میں بھی چل رہا ہے, اگر اس کو ہم ڈی کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو کاؤنٹر کریں, تو وہ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا شروع کر دیں. تو یو ول فائنڈ دا ٹروتھ, یو ول فائنڈ دا ایکچوئل کاز آف دس ناسور, کہ جہاں سے یہ بیسیکلی ساری کہانی شروع ہوئی ہے. آپ فوج پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں, اس کے کرپشن پہ, اس کی انکیپیسٹی پہ, اس کی کسی انٹیلیجنس فیلئر کے اوپر, اس کے کسی آپریشنل فیلئر, یو آر مور دین ویلکم ٹو ڈو دیٹ بیکاز دیٹ از یور رائٹ. لیکن یہ جو کہانی گھڑی جاتی ہے جسٹ ٹو پٹ دیم ڈاؤن ان دا نیم آف جسٹس, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک مثال کے طور کمیشن رپورٹ ہے
تو ایک JIT جو ہوتی ہے, جو کمیشن رپورٹ ہوتا ہے, اس کے بیسک پریمائز ہوتا ہے کہ جتنی پارٹیز انوالوڈ ہوتی ہیں آپ نے سب کا انپٹ لینا ہے. آپ نے شیخ مجیب کا اس میں انپٹ نہیں لیا ہوا, آپ نے اس کے اندر جو بڑے بڑے اس کے اندر مفتی بانی کے لوگ تھے ان کا آپ نے انپٹ نہیں لیا, آپ نے انڈین کسی کا انپٹ نہیں لیا, آپ نے امریکن کسی کا انپٹ نہیں لیا, آپ نے کسی رشین کا انپٹ نہیں لیا. دیز ور آل پارٹیز ان دیٹ کیس. اور آپ صرف فوج کے چند لوگوں کو اور بیوروکریسی کے اور سویلین پولیٹیکل فیملیز کے کچھ لوگوں کو بلا کے ایک رپورٹ ترتیب دیتے تھے. تو وٹ ڈز اٹ مین؟ اس نے بیسیکلی یہ تاریخ کے اندر پاکستان کے اندر یہ ناسور, یہ کینسر پیدا کیا. آج آپ کا بلوچ بچہ, آج آپ کا KP کا بچہ, آپ کسی سے اٹھ کے بیٹھ کے بات کر لیں تو سب سے پہلے کس چیز کا حوالہ دیتا ہے؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا, کہ آپ نے انہیں سے قطر میں بھی یہ کیا تھا, آپ ابھی بھی یہاں پہ یہ کرو. کر نہیں رہے ہوں گے, ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوگا, بٹ وہ اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر آپ کا پورا نیریٹو اڑا کر رکھنے کی کوشش کریں گے. سلمان بھائی اب واپس KP کے اوپر چلتے ہیں. ابھی وہ منظور پشتین کا ایک جرگہ بھی آ رہا ہے اور وہ ساری چیز اس کے اوپر بھی ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو مشرف صاحب نے وار آن ٹیرر میں جانے کا فیصلہ کیا, آپ اگر مشرف کی جگہ ہوتے تو آپ اس ٹائم کیا فیصلہ کرتے؟ اچھا دیکھیں, اس کے دو ڈائمینشنز ہیں, فرام اے ملٹری پرسپیکٹیو اینڈ فرام اے پولیٹیکل پرسپیکٹیو. ملٹری پرسپیکٹیو فار می اینڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اٹ, اوبیسلی مجھ سے سینئر لوگ موجود ہیں تو وہ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. آپ اس ٹائم جنرل پرویز مشرف ہیں. نہیں, لیکن میں چلے ان کے شو میں اگر جا کے بات کروں تو آئی ووڈ ڈیفینیٹلی ووڈ ہیو ٹیکن دس اسٹیپ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ تھرو یور پوڈ کاسٹ آئی ووڈ لائک ٹو لے ڈاؤن دس ایز اے فیکٹ اوور ہیئر. I was 21 at that time when 9/11 happened. میں ینگسٹر تھا, ریلیجیس فینومینا سے بہت زیادہ میں بھی انسپائرڈ تھا. جہاد, کشمیر, افغانستان, یہ ساری چیزیں اس وقت زمانے کا حصہ, ہمارے نوجوانی کا حصہ تھیں یہ ساری چیزیں. So when 9/11 happened, I still remember I was standing in my office اور وہ اسکرین کے اوپر وہ Twin Towers چل رہے تھے. And I was like یار کیا کام ہوا ہے زبردست, وہ امریکہ کی بینڈ بج گئی. This was the kind of phenomena at that time. اچھا, اس کے چند مہینے بعد آپریشن شروع ہو جاتا ہے, مہینے 2 مہینے بعد امریکنز آ جاتے ہیں. اینڈ وی ور لائک یار یہ مشرف نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں اس زمانے کی اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور وی ور لائک یار یہ مشرف ایسی کی تیسی. پھر مشرف صاحب نے سونے پہ سہاگا یہ کر دیا کہ انہوں نے انلائٹڈ ماڈریشن, لبرلزم, سیکولرزم, اس کو انہوں نے پولیٹیکلی ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا. تو نیچرلی جو لوگوں کے اندر ایک بلٹ اپ ہوا, جو آئیڈیا بلٹ اپ ہوا, وہ یہ ہوا کہ ہی از اے اسٹوج آف امیریکنز بیکاز ہی از پلیسڈ اوور ہیئر, ہی از فائٹنگ اگینسٹ دا مجاہدین اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو برنگ ان سیکولرزم ان پاکستان وغیرہ وغیرہ. اب وہ بیچارہ یہ شاید سب کچھ نہ چاہتا, وہ اس کے اپنے آئیڈیاز ہوں پولیٹیکل. تو مشرف صاحب کی پالیسیز کے اندر جہاں ملٹری سائڈ پہ ہی واز گڈ, آن دا پولیٹیکل اینڈ ہی میڈ بلنڈرس. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ضیاءزم کو بیسیکلی ریورس کرنے کے چکروں میں وہ کچھ زیادہ ہیروازم دکھا گئے اور اس کے اندر وہ مار کھا گئے. تو یہ جہاں تک بات ہے 9/11 کی اور اس کے بعد اس فیصلے کی, تو اس میں تو آئی ایم ٹوٹلی ان لائن ود وٹ مشرف ڈیڈ. طریقہ, میتھڈالوجی کوڈ ہیو بین بیٹر. اس کے اندر وہ چیزوں کو لے کے چل سکتے تھے. انہوں نے کرنے کی بھی کوشش کی. اگر آپ اس وقت تاریخ کی ٹائم لائن اٹھا کے دیکھیں تو ہی ایکچولی براٹ ان ایوری اسٹیک ہولڈر. ان سے انہوں نے میٹنگس کی. یہ جھوٹ بولتے ہیں سارے اب آ کے, اس میں حامد میر صاحب ہوں, اس کے اندر کوئی بھی ہو, ان سب کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے ڈسکشن کی, میڈیا فرٹرنیٹی کے ساتھ, پولیٹیشینس کے ساتھ, ریلیجیس اسکالرس کے ساتھ. دیر از اے میٹنگ, اور میں میری فرام ہارسز ماؤتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک میٹنگ کے اندر ایک ریلیجیس اسکالرس کی, اس میں بات ہوئی اور اس میں قاضی حسین احمد نے, ڈاکٹر اسرار احمد نے ان سے سوال کیا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, کہ اف یو ول گو آن دس تھنگ تو وٹ ول ہیپن ٹو کشمیر. تو مشرف دا پرسن ہو واز دیر, ہی سیڈ کہ اس نے آگے بڑھ کے یوں اپنی وردی کو یوں کر کے کہا کہ دس وردی یہ جو میں پہنی ہے یہ میں نے کشمیر کے لیے پہنی ہے, سو آئی ول ناٹ گیو اپ آن کشمیر. پاکستان کی ملٹری اسٹریٹجی اگر اس کا وائٹل انٹرسٹ دیکھیں یا وائٹل فوکس دیکھیں, اٹ ہیز آلویز بین ٹورڈز ایسٹ اینڈ ان پرٹیکولر ٹورڈز کشمیر. تو اس زمانے میں انڈیا نے, یہ آن ریکارڈ ہے, انڈیا نے سری نگر کی بیسز دے دی تھیں, آفر کر دی تھیں امیریکنس کو. ٹھیک ہے, اس کا میں آپ کو بلکہ لنک بھی بھیج دوں گا اف یو وڈ وانٹ ٹو پٹ اٹ آن یور چینل. تو اس میں آج انڈینس کو یہ بات نہیں پتا کہ ان کی اس وقت کی گورنمنٹ نے بیسیکلی آفر کر دی تھی. وہ ہنستے ہیں, کہتے ہیں کس نے کیا تھا بھائی, آپ کے اپنے اخباروں کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے. تو اس زمانے میں پاکستان کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا, کیونکہ انڈیا جب سری نگر کی بیسز دیتا تو 2 کام ہوتے. نمبر 1, کشمیر ہاتھ سے جاتا, کیونکہ امیریکنس وڈ ہیو بین دیئر, تو کشمیر گیا نا آپ کا کاز, ختم کہانی. اینڈ نمبر 2, ادھر سے پھر آپ کو وہ ادھر سے بھی الائٹ فورسز ہوتی, ادھر سے انڈین ہوتا, سینڈوچ کون ہوتا بیچ میں,
پاکستان. سو آپ جو مرضی اس کے اندر آپشن اٹھا کے وار گیمس کی لے ہیں, آپ کے پاس ایک ہی آپشن تھی کہ یو کیپ یور, اب آپ اس کو اینیمی کہیں جو بھی کہیں, یو کیپ یور اینیمی کلوزر اور یور فرینڈ کلوزر. تو یہ ان کا وہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا. ہاں, ان کا پولیٹیکل اینڈ کے اوپر وہ جو لیٹڈ ماڈریشن, لبرلزم, سیکولرزم, اوبیسلی اس پہ میں بھی تنقید کرتا ہوں, آج تک کرتا ہوں کہ انہوں نے غلط حرکت کی تھی, ان کو پاکستانی سوسائٹی کو سمجھنا چاہیے تھا. اچھا سلمان بھائی, آپ نے مشرف صاحب کا وار آن ٹیرر کے اوپر فیصلہ بھی بتا دیا. اب اس فیصلے کے بعد ہم نے آبویسلی, جو مجھے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان نے پھر بھی افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑا, اور جو امریکن سی آئی اے بھی کہتی ہے کہ ہم نے ڈبل گیم کھیلی, ہم نے پھر بھی ان کی کچھ نہ کچھ مدد جاری رکھی, ہم نے مدد جاری رکھی. ٹھیک ہے, اب وہاں سے وہ لوگ آئے, انہوں نے ہمارا جو قبائلی نظام تھا وہ تباہ کیا, ملک وغیرہ پر کو ختم کر دیا, ان کا پورا نظام فاٹا میں, لوگوں کو باقاعدہ مرڈر کیا گیا, وہ ساری ایک چیز ہوئی. ظلم و زیادتی کی اپنی کہانی ہے. قبائلی نظام کو تباہ کرنے کے بعد بالآخر پاکستانی فوج کو احساس ہوا کہ ہمیں یہاں پر ایکشن لینا چاہیے, اور پاکستانی فوج نے جا کر ایکشن لیا, وہاں پر یہ طالبان کو پیچھے کیا, ساری سٹوری ہوئی. مجھے تھوڑا سا یہ سمجھائیں کہ پھر اگر ہماری فوج نے ان کو ٹی ٹی پی کے ان ایلیمنٹ سے بچایا تھا, تو پھر بھی ان میں پاکستانی آرمی کے خلاف ریزنٹمنٹ کیوں پائی جاتی ہے؟ اچھا, کوائن اسٹریٹجی ہماری جو ہے کاؤنٹر انسرجنسی اسٹریٹجی, اس کے 2-3 لیئرز ہوتے ہیں. ایک ہے کہ آپ نے علاقہ کلیئر کرنا ہوتا ہے, فرسٹ از دا ہارڈ پاور, جب آپ جا کے علاقہ کلیئر کرتے ہیں. سیکنڈ از کہ آپ اس کو پھر سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں, ریہیبلیٹ کرتے ہیں. اور پھر اس کا تھرڈ ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کو اٹھا کے سویلین گورنمنٹ کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ کوائن اسٹریٹجی آپ نے اپلائی کی تھی. فرسٹ 2 اسٹیپس ور سکسیزفلی امپلیمنٹڈ. آپ نے علاقہ کلیئر بھی کیا, ٹیررزم کو آپ نے اپروٹ بھی کیا, ان کو بھاگنے میں مجبور بھی کیا, الحمدللہ. یو بیکیم اے ماڈل, ایکچولی ماڈل کنٹری, جس نے ٹیررزم کو, اتنی بڑی ٹیررزم کی فیکٹری کو آپ نے پش بیک کیا تھا. دنیا کی افواج نہیں کر سکیں, لیکن آپ نے کر دیا. سیکنڈ, آپ نے ریہیبلیشن کا پروسیس شروع کیا. وہ بھی آپ جہاں جتنی کیپیسٹی ایک فوج کی ہوتی ہے وہ آپ نے کیا. آپ نے روڈز بھی بنوانے میں مدد کی, آپ نے مارکیٹس دوبارہ آباد کرنے میں مدد کی, ریہیبلیٹ کیا لوگوں کو ایک حد تک. تھرڈ پھر ہوتا ہے, پھر جو کام ہوتا ہے وہاں کی پولیٹیکل گورنمنٹ کا, جو کہ سویلینز ہوتے ہیں, ان کو پھر آپ ہینڈ اوور کرتے ہیں آہستہ آہستہ علاقے. دیٹ از ویئر دا ایکچوئل پرابلم لائز, جس کو لوگ نہیں بات کرتے جس پہ زیادہ. سو وین اٹ کمز ڈاؤن ٹو دیٹ پرٹیکولر فیکٹر, تو فوج اس کے بعد پھر ریسیڈ کر کے چلی جاتی ہے اپنی بیرکس کے اندر, گیریزنس کے اندر, کنٹونمنٹس کے اندر, اور ہینڈ اوور کرتی ہے سویلین جو اپریٹس ہوتا ہے اس کو. انفارچونیٹلی آپ کے الفاٹا کے اندر اس وقت اس طرح کا کوئی آپریٹر سویلین موجود نہیں تھا. آپ نے کوشش بھی اگر کی تو اس وقت کے جو پولیٹیکل ایلیمنٹس تھے نیچے, وہ آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں تھے. بہت سارے لوگ ظاہر ہے, ملک تو ویسے ہی شہید ہو چکے تھے, بہت سارے جو ادھر کے وہاں کے مشران تھے, اور جو باقی پیچھے رہ گئے تھے وہ دے ور مور انٹو دس کہ جی کہ ہمیں پولیٹیکل فائدہ یا ہمیں مانیٹری فائدہ کیا ہوگا, اور اس کے اندر انہوں نے کرپشن اور وہ ساری ایلیمنٹس کیے. نتیجہ کیا نکلا؟ ظاہر ہے لوگوں کے اوپر جہاں پہ وار اور کانفلکٹ ہوتا ہے, اور لوگوں کو آپ نے ٹی ڈی بیز بنایا, اس کے اندر وہ بیچارے پہلے کیمپس میں آ کر آئے, پھر ان شہروں میں آ کے آباد ہونا شروع ہوئے. ایک ٹراما تو ہے ان کا. اب اس ٹراما کا کمپنسیشن 2 ہی ہو سکتے ہیں. نمبر 1, ان کو اس مین لینڈ کے اندر کوئی اکنامک اپرچونیٹی مل جائے, جیسے ابھی آپ اسلام آباد میں بھی ایک رائز دیکھ رہے ہیں, بہت سارے پشتون یہاں پہ آ چکے ہیں. نمبر 2, آپ ان کے علاقوں کے اندر اتنا ریہیبلیٹ کر دیں ان کو کہ وہ وہاں پہ خوشی خوشی جا کے دوبارہ آباد ہو جائیں. دونوں ہی کام, یہ جو مین لینڈ والا یہ تو ہوا کسی حد تک, لیکن جو ان کے اپنے علاقے ہیں وہ ابھی تک پراپرلی ریہیبلیٹ نہیں ہوئے. اینڈ دیٹ از ویئر فالٹ لائن واز کریٹڈ. یا میں یہ کہوں گا ہم نے تو نہیں کریٹ کی, لیکن ایک فالٹ لائن جو ہے وہ وہاں پہ رہ گئی. سر میں سوری آپ کو کٹ کروں گا, میرے کچھ دوست جو وزیرستان گئے ہیں وہ تو کہتے ہیں یار وہاں کی جو مارکیٹس ہیں وہ اسلام آباد کی F7 مارکیٹ کے بالکل میں اسی کی بات برابر ہیں. کہ جو ریہیبلیشن کا پروسیس تھا, جس کی ہم ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں, جس کے ہم آپ کہہ لیں کوئی گلمسز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں, میں خود بھی گیا ہوں اس علاقے کے اندر. میں یہ نہیں کہوں گا آئیڈیل ہے, بٹ جو کسی زمانے میں سن 2000 کے اوائل کے اندر ادھر جو حالات تھے اور جو ابھی حالات ہیں اس سے تو مطلب زمین آسمان کا فرق ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا, ریہیبلیشن کو انہوں نے پراپرلی کیری آؤٹ کیا, لیکن میں نے کہا نا اس کوائن اسٹریٹجی کا جو تھرڈ فیز تھا دیٹ از ٹو ہینڈ اٹ اوور ٹو دا پولیٹیکل ایلیمنٹس, اور انہوں نے آگے لے کے چلنا تھا. اور کون تھا گورنمنٹ کے اندر وہاں پر؟ ارسوائل فاٹا کا جب سارا مسئلہ ہوا اس وقت آپ کی فیڈرل گورنمنٹ جو تھی وہ بیسیکلی اس کی رسپانس تھی. 2014 میں آپ نے بیسیکلی ضرب عضب اور سارا شروع کیا تھا. تو 2018 تک یو آر ایکچولی کنکلوڈنگ آل دیز تھنگس اینڈ یو آر ہینڈنگ اوور اٹ ٹو دا پولیٹیکل ایلیمنٹس. کے پی میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, فیڈرل میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, یعنی اس وقت ارسوائل فاٹا واز ایکچولی اے فیڈرل چیپٹر. تو پی ٹی آئی اس چیز سے بینگ اے جماعت بری و زما نہیں ہو سکتی
کہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا یہ سارا کچھ. اور they were actually a political force over there. They were there for like 9 years in KP alone. اور ان کا ایک اسپل اوور افیکٹ تھا ارسوائل فاٹا کے اوپر. ارسوائل فاٹا کے لوگ پسند کرتے تھے پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل فورس. آپ نے بجائے اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے, آپ نے بجائے اس کو اس کے اندر فنڈس کی ترسیل کو یقینی بنانے کے, آپ نے بجائے اس کے کہ ادھر جوڈیشل سسٹم, پولیس سسٹم اور سیکورٹی اپریٹس کا نظام قائم کرنے کے, آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اور جب آپ نے چھوڑ دیا تو یہ فوج کا کام تو نہیں ہے کہ وہ اٹھ بیٹھ کے ادھر گورننس سسٹم بھی بنائے گی. فوج کا کام تو نہیں ہے کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر کھڑا کرے گی. فوج کا کام تو نہیں ہے کہ وہاں پر اسکول اور کالجز بنا کے دے گی. یہ تو آپ کا کام تھا. فنڈز ور گیون ٹو یو, فیڈرل اینڈ کے پی بوتھ. 18th امینڈمنٹ کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کے پی کا چیپٹر نہیں تھا فاٹا, تو فاٹا آپ کا فیڈرل کا چیپٹر تھا. یو ور ان دا پاور, یور مین واز دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری اینڈ ہی ڈڈ ناٹ پے اینی انٹینشن. انسٹیڈ ہی واز مور انٹو دس کہ جی فاٹا کو مرجر کر دیں. ٹھیک ہے, وہ ہمارا ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن تھا. تو آپ اس پہ زیادہ اگر فوکس تھے کہ فاٹا کو مرجر کرنا ہے کے پی کو, وہ بھی ہو گیا. اس کے بعد بھی آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ ہی کی حکومت کے اندر ہوا. تو یہ وہ بیسیکلی ایلیمنٹ ہے جو کہ مسنگ ہے ہمارے ڈسکورس کے اندر سے, کہ بھائی پولیٹیکلی آپ جیسے نواز شریف کے اوپر یا زرداری کے اوپر کرپشن اور اس کی بات کرتے ہیں ساری کی جگہ, یہ لوگ بھی کسی زمانے میں کرپشن کرتے رہے ہیں, کک بیکس لیتے رہے ہیں, سارا کچھ کرتے رہے ہیں. کیوں نہیں بات کرتے کہ جب آپ کی حکومت تھی 3-3.5 سال فیڈرل کے اندر, اور اس وقت ارسوائل فاٹا آپ کا چیپٹر تھا اور کے پی کے اندر آپ کی حکومت تھی, تو آپ نے کیا کیا ادھر فنڈس کے حوالے سے, آپ نے کیا ریہیبلیشن کا پروسیس شروع کیا تھا. تو دس از ویئر دا ڈسکورس, وہ جو کوائن اسٹریٹجی میں تیسرا فیکٹر ہے جو نہیں ہوا, تو اس وقت پھر ایسے فرنج ایلیمنٹ 2017-18 کے اندر آپ کو نظر آنا شروع ہوتے ہیں جو کہ پی ٹی ایم کی صورت میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں. اب پشتونز کے ساتھ بہرحال دیکھیں, بینگ اے پاکستانی اگر ہم اس پہ بات کریں, بینگ اے پنجابی بھی ہمیں بہت سارے ایشوز ہیں پاکستان کے ساتھ. ہمارے اپنے گاؤں دیہات کے اندر اس طرح نہیں معاملات چل رہے اچھے, لیکن پھر بھی ہمیں ایک بیسک نیسیسٹی کی چیزیں مل جاتی ہیں. ایسا ہے نا, آپ سیال کوٹ سے ہیں, میں وزیر آباد سے ہوں, تو ہمارے گاؤں دیہات جو آس پاس کے بھی ہیں وہاں پہ بیسک فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں. ایک کلینک ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے. میں کرک میں 2009 سے لے کے 2017 تک آتا جاتا رہا ہوں. کرک, پھر آگے میران شاہ اور یہ ٹل کا سارا علاقہ, میں نے گون تھرو دس ایریا ان ڈیٹیل. میلوں تک آپ کو کلینک نہیں ملتا, اور یہ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بات کروں. میلوں تک آپ کو کلینکس نہیں ملتے تھے, میلوں تک آپ کو کوئی پراپر ایجوکیشن سسٹم نہیں ملتا. اسکولس بنے ہوتے تھے, بچے جاتے تھے, لیکن ایجوکیشن سسٹم گو اسکولس ہیں. آپ جب اس طرح کی چیزیں چھوڑیں گے تو پیچھے وہ جو یوتھ ڈیولپ ہو رہی ہے, جو کہ 65% آف یور کنٹری بن رہی ہے, جس کے اندر سے ایک میجر پورشن از فرام دا کے پی وچ ایکچولی کنٹریبیوٹس ٹو یور ینگر پاپولیشن, وہ کہاں چینل ہوگی, اس کو کون ایکسپلائٹ کرے گا. تو پولیٹیکلی بھی آپ نے اس کو ایکسپلائٹ ہونے دیا پی ٹی ایم کے تھرو, اور ملیٹنسی کے طور پہ بھی, چونکہ آپ خود 2014 سے لے کر آگے آپ کا بڑا پراپر نیریٹو تھا کہ ٹی ٹی پی کو آپ دفتر کھول کے دے دیں ادھر پشاور کے اندر. تو آپ تو باقاعدہ یو ایکچولی لیٹ اٹ ہیپن کہ وہ جو پوری کی پوری ینگر جنریشن ہے دیٹ گوز انٹو ڈفرنٹ فرنج ایلیمنٹس, تاکہ کل کو آپ ایک پریشر گروپ ڈیولپ کر سکیں, جو کہ ہم اب دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہو رہا ہے. اچھا سلمان بھائی, ایک بات مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یار آج کل خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی ایم کی بھی ایک کور کیمپین ہے, وہ تو یہ کہ جی ہمیں امن چاہیے, وہ کہتے ہیں امن گاڑو اور اس طرح کی وہ جو باتیں کر رہے ہیں. اب امن سے ان کا جو ایک سمپل مطلب ہے وہ تو یہ ہے کہ وہاں پر جی جو ریسنٹلی ٹی ٹی پی کی واپسی بھی ایک شروع ہوئی, اس کے خلاف بھی پروٹیسٹ ہو رہے تھے, سوات پہ بھی ہم نے دیکھا پروٹیسٹ ہوئے, اور عمران خان دور میں باقاعدہ ان کی وہ ڈیلنگز وغیرہ سارا چلتا رہا, یہ جنرل فیض والا بھی. اب جب فوج ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لیتی ہے تو آپ کو اس سے بھی مسئلہ ہے, لیکن ٹی ٹی پی آ رہی ہے تو آپ کو اس سے بھی مسئلہ ہے. تو آپ کے پاس سولوشن کیا ہے؟ آپ امن چاہیے لیکن نہ آپ ٹی ٹی پی کو روک پا رہے ہو, جو ٹی ٹی پی کو روکنا چاہتے ہیں آپ ان کو بھی روک رہے ہو, تو آپ چاہتے ہیں کیا ہو بیسیکلی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. میں آپ کے چینل کے اوپر بیٹھ کے بات کروں, اور میں بڑا اپنے ٹویٹر پہ بھی بڑا کھلا لکھتا ہوں, میں اپنے سوشل پہ بھی بڑا کھلا لکھتا ہوں. ایک ریسسٹ آرگنائزیشن سے آپ ہیومن رائٹس کا توقع کر رہے ہیں کہ وہ ہیومن رائٹس کی ایکچولی بات کر رہی ہوگی, چاہے مارنگ کی وہ ہو آرگنائزیشن ہو اور موومنٹ ہو, چاہے پی ٹی ایم یعنی منظور پشتین, دے آر ایکچولی ریسسٹ آرگنائزیشنس. یہ دوسری ایتھنیسٹیز کو انسان نہیں سمجھتے. کلپس موجود ہیں جس کے اندر انہوں نے پنجابیوں کو کالیا کا ہے, دالخور کا ہے. اس نے باقاعدہ محسن داور نے اور علی وزیر نے یہ کہا کہ جی کہ ہم جو ہے وہ تمہارے گرد جو ہے گلے کے گرد فوج کو گھسیٹیں گے, فینس کو ڈال کے اور گھسیٹیں گے تمہیں گلیوں میں. منظور پشتین کی باقاعدہ کلپس موجود ہیں جس کے اندر وہ قائد اعظم علامہ اقبال کو برا بھلا کہہ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے میں اپنے بچوں کو پڑھنے نہ دوں ان بدبختوں کو, یہاں تک اس نے بات کی ہے. آئی واز ان اے سیشن جس کے اندر سینٹ کے ساتھ ایک کمیٹی تھی, تو اس میں منظور پشتین صاحب کو بلایا گیا جی کہ آپ جو ہے وہ
بات کریں آ کے ہم سے. یہ 2018 یا 19 کی بات ہے. تو عورت مارچ کی جو بیسیکلی سب سے بڑی سرخیل ہیں, ان کا نام مجھے بھی یاد نہیں آ رہا, شاہمین یا ایسا کچھ کر کے نام ہے ان کا, میں آپ کو بتا دوں گا. تو وہ شی کیم ود ہم, ٹھیک ہے, اینڈ شی از اے پشتون ایز ویل. منظور پشتین جتنے بھی کوسچنز, اور سینیٹر سیف جو ہیں جو کہہ سکتے ہیں, وہ ہی واز دا کمیٹی ہیڈ اینڈ آئی واز دیئر ایز این آبزرور, کیونکہ مجھے انہوں نے بلایا تھا ایز این آبزرور. تو منظور پشتین سے انہوں نے جتنے بھی سوال کیے, ٹھیک ہے, منظور پشتین فرسٹ یوز ٹو آسک دیٹ لیڈی, وہ اس کو جواب دیتی تھی اور پھر وہ آگے سے جواب دیتا تھا. تو دس ایکچولی واز این آئی اوپننگ ایکسپیرینس فار می کہ اس کے اسٹرنگ پولرز ہیں. وہ کوئی اتنا انٹیلیجنٹ یا بریلینٹ آدمی نہیں. یہاں چونکہ پشتونوں کے ساتھ مسائل ہیں, ایشوز ہیں, پھر افغانس نے بھی اس کے اندر بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا. پہلے NDS کر رہی تھی, اب انفارچونیٹلی افغان طالبان کر رہے ہیں, GDI کر رہی ہے. تو وہ بیسیکلی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, یہاں کے ریفیوجیز کو آپ ساتھ میں لا لیتے ہیں. سب سے بڑی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں منظور پشتین اور اس کی. مارنگ کو تو آپ سائڈ پہ کرتے ہیں نا, وہ تو پاکستان کو پاکستانی نہیں سمجھتی, وہ تو کہتی ہے جی ہم پاکستان گئے تھے اور پاکستان سے واپس آئے ہیں. یہ جو منظور پشتین ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے جلسوں کے اندر وائٹ جھنڈے صرف الاؤ کرتا ہوں. اس کا دعویٰ ہے نا یہ جی. امیجز ویڈیوز موجود ہیں افغانستان کے جھنڈوں کی, بلکہ پچھلی دفعہ تو پختونستان کے جھنڈے, پختونستان, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, میرا جھنڈا پاکستان کا, اس کی آئیڈیالوجیکل بنیاد جو ہے وہ امن کے اوپر ہے. گرین از ایکچولی a depiction of peace everywhere around the world, ٹھیک ہے. وائٹ مائنورٹیز اور اس کو وہ بیسیکلی ڈپکٹ کرتا ہے, اور وہ اگین امن کا. اگر آپ میرے جھنڈے کو امن کا جھنڈا نہیں سمجھتے اور اس کو الاؤ نہیں کرتے اپنے پروسیشن کے اندر, اینڈ انسٹیڈ یو ٹرائی ٹو ٹویسٹ تھنگس کہ نہیں میں تو صرف وائٹ جھنڈا لے کر آنا چاہتا ہوں امن کا, تو اٹ مینس کہ یو ہیو اے ویسٹڈ ایجنڈا. That agenda is against the agenda of Pakistan. That agenda is against the agenda of peace in itself. Number 1. دوسرا, آپ ریسسٹ ہیں, مانیں اس بات کو. آپ پنجابی کو انسان نہیں سمجھتے, آپ کسی اور ایون سندھی کو آپ انسان نہیں سمجھتے, آپ کشمیری کو انسان نہیں سمجھتے. ہمیں پتہ ہے اس بات کا. آپ کے ہاں جوکس بنتے ہیں, آپ گلخان کہتے ہیں ان کو. پٹا خزانہ کی ایک بیسیکلی ایک بک ہے جو کہ افغانستان کے اندر چھپی تھی, اور وہ پھر ان کے ہاں پشتون سب نیشنلسٹ کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے. میتھس اور فوک لورز اور ان چیزیں یہ جتنے آپ کو ملتے ہیں نا کہ جی کہ ہم بنی اسرائیل کا 12واں قبیلہ ہیں اور ہم جو ہے وہ حضرت خالد کی نسل سے ہیں اور ہم فلانی, یہ جتنی آپ کو میتھس ملتی ہیں. میں خود چونکہ پشتون, میرے بڑے نانا جو تھے ہی وہ اسکالر, انہوں نے باقاعدہ بک لکھی ہوئی ہے ان چیزوں کے اوپر. وہ میں آپ کے کبھی گوشت گزار کروں گا, دوں گا انشاءاللہ. تو یہ جتنی میتھس ہیں پشتونوں کے اندر, یہ ان پہ بلیو کر کے سپر میسز آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کر کے آپ کہتے ہیں کہ آپ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں. سو دے آر ناٹ ان اٹ فار دا ہیومن رائٹس, دے آر ان اٹ فار دیئر اون ویسٹڈ ایجنڈاز فار پشتونستان. پولیٹیکل ایجنڈا ہے ان کا. بات آپ کریں گے, اچھا جتنی بھی دنیا کے اندر ایکٹیویزم کی تحریکیں ہوتی ہیں یہ ایکچولی وہ پولیٹیکل موومنٹس ہوتی ہیں. ایک سائڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ کہتے ہیں جی ہم سے پالیٹکس پہ بات نہ کریں. تو پھر آپ بات کس چیز پہ کرنا چاہتے ہیں؟ پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل فریم ورک آئے گا تو آپ کے امن اور اس کے مسائل حل ہوں گے نا ہیومن رائٹس کے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو آپ بیسیکلی یہ لوگ پرپیچویٹ کرتے ہیں. اسپن ڈاکٹرز ایک باقاعدہ پورا فنومینا ہے کمیونیکیشن کے اندر. تو یہ اسپن ڈاکٹرز ہیں, آپ ان سے بات کریں گے امن کی, یہ کانسٹیٹیوشن کو لے آئیں گے. آپ کانسٹیٹیوشن کی بات کریں گے, یہ لا کو لے آئیں گے. آپ لا پہ بات کریں گے, یہ ٹیررزم کو لے آئیں گے. آپ ٹیررزم میں بات کریں گے, یہ افغان طالبان میں چلے جائیں گے. آپ افغان طالبان کی بات کریں گے, یہ پشتونستان اور اس کے اوپر چلے جائیں گے. پشتونستان کی بات کریں گے تو ہسٹری آف پاکستان اور افغانستان پہ چلے جائیں گے. دے ول کیپ آن ایوالونگ لائک اے وائرس. تو یہ میرے نزدیک, میں اس پہ یعنی بڑا کھلی بات کروں کہ کال دیم وٹ دے آر ریسسٹ, دے آر سپر میسس. ان کو جب تک ایتھنک سب نیشنلسٹ کو آپ کونے پہ نہیں لگیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے دوڑتے دوڑتے, انہوں نے کہا کہ جی کہ اوس اور خزرج کے لوگوں کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے. پوچھا کس بات ہے؟ یہودیوں نے کرائی تھی وہی پرانی جنگوں کو اٹھا کے. تو وہی عصبیت ان کے اندر آ گئی کہ میں اوس کا اور میں خزرج کا. تو رسول اللہ علیہ وسلم گئے, اور ہم سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم بہت سخت غصے میں بہت کم آتے تھے. شدید غصے میں انہوں نے یہ بات کی کہ میرے ہوتے ہوئے جہالت کی پکار, یعنی عصبیت کی پکار. اس جہالت اور عصبیت کا یہ نتیجہ ہے اس وقت کہ پاکستان پورا کا پورا وہ جو ہم سوشل کانٹریکٹ کی جہاں سے ہماری بات شروع تھی کہ اس کو بیسیکلی یہ ڈسمینٹل کرنے کے اوپر آ گئے. وہ جو ہمارا بانڈنگ فیکٹر تھا اسلام, آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کس کے اوپر یہ آئیڈینٹی کرائسس ہمارا کریٹ کرتے ہیں؟ آئیڈیالوجی کے اوپر. جتنے سب نیشنلسٹ ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ اتنے ہی امن پسند ہیں تو اسلام تو سب سے بڑا امن کا دین ہے نا. لے کر آئیں اس کو اس کے اندر اپنے ایلیمنٹس کے اندر. نہیں لے کر آتے. اس لیے نہیں لے کر آتے, ان کو پتہ ہے کہ جس وقت یہ اسلام کی بات کریں گے ان کا آئیڈیالوجی پاکستان کے اوپر آنا پڑے گا.
یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. So call them what they are. They are not human rights activists. They are not there for Pashtun's cause. They are not there for Baloch cause. They are there for their vested agenda and they are racist. Call them racist. اس پہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے کہ پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ یہ منظور پشتین کو شاید ہماری ریاست نے اریسٹ کیا یا کیا ایشو ہوا, تو وہ ٹی ٹی پی کی جانب سے باقاعدہ ایک پریس ریلیز ایشو ہوئی کہ جی یہ ہم اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں. اور وہی ٹی ٹی پی جو مطلب وہاں پر مولانا فضل الرحمان ہیں جن کے مدرسوں سے 20 لاکھ بچے ہر سال نکلتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں جو کہ اسلام کے ادھر دائی ہیں, اور منظور پشتین کی وہ حمایت کر رہے ہیں. لیکن منظور پشتین کہتے ہیں کہ مجھے امن چاہیے اور یہاں پر ہمیں ٹی ٹی پی نہیں چاہیے. So this is what it is. Basically انقلاب مسعود ایک کتاب ہے جی نور ولی مسعود کی, جو کہ ٹی ٹی پی کا چیف ہے. اس نے کتاب لکھی ہے انقلاب مسعود, نام ہی اس کا انقلاب مسعود ہے. انقلاب اسلام نہیں ہے, یا اسلام کی نشات ثانیہ نہیں ہے, یا وہ اسلام کی عمارت کے اوپر اس نے کچھ نہیں لکھا. انقلاب مسعود, نیشنلزم پشتون, اور اس میں بھی اپنے ٹرائب کے اوپر اس نے کتاب لکھی ہے. یعنی اس حد تک یہ کڑوے ہیں اندر سے, اتنا بغض ہے ان کے اندر, اتنی ان کے اندر عصبیت ہے کہ یہ مسعودیت سے باہر. انفارچونیٹلی میں مسعود قبیلے کے اوپر اس طرح کی بات نہیں کر رہا, یہ میں ان ایلیمنٹس کی بات کر رہا ہوں. ٹی ٹی پی کے آپ کو جتنے امیر ملیں گے سوائے فضل اللہ کے, سب مسعود ہیں. کیوں؟ آپ کو منظور پشتین مسعود قبیلے کا ہے, ٹھیک ہے. اس انقلاب مسعود کی بک کے اندر باقاعدہ نور ولی مسعود نے پریز کیا ہے منظور پشتین کو, اور اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ اس کا اور میرا ایجنڈا ایک ہے. اس سے زیادہ آپ کو کیا ایویڈنس چاہیے؟ یعنی اس کے اوپر بھی اگر آ کے یہ منظور پشتین آ کے یہ دعویٰ کرے, وہی نیریٹیو جو ٹی ٹی پی ریلیجس گارب کے اندر دیتی ہے کہ پاکستان ایک برٹش پروجیکٹ ہے, پاکستان جو ہے یہ تو گوروں کی بنائی ہوئی ایک وہ ہے, پاکستان کے اندر تو گوروں کا نظام نافذ ہے, پاکستان کے اندر تو جمہوریت نافذ ہے, پاکستان کے اندر کفر کا نظام نافذ ہے. وہی آپ اس سائڈ سے لے کر آتے ہیں کہ پاکستان تو جو ہے یہ ایک امپیریل اسٹیٹ ہے. منظور پشتین یہ کہتے ہیں, بلوچ یہ کہتے ہیں. تو ایکچولی آپ دونوں کا ایجنڈا, دونوں کا نیریٹیو ان دا گارب آف سیکولرزم اور ان دا گارب آف ریلیجزم ایک ہی ہے, to hate the ideology of Pakistan. It is not about territory of the ideology of Pakistan. تو اس کو یہ لوگ ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. We need to build that actually counter narrative. Counter تو میں نہیں کہوں گا, proactive narrative. ہمارا narrative بڑا مضبوط ہے. Unfortunately اس کو پھر کس نے perpetuate اور وہ جسے کہتے ہیں نا exponentially جس کو بڑھانے میں مدد کی, unfortunately ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے. بلکہ اس کے اوپر اگلا کویشچن میرا یہی ہے کہ اب منظور پشتین ایک وہ گرینڈ قومی جرگہ کو اعلان کر رہے ہیں اور پتہ نہیں اس میں انہوں نے کیا باتیں کرنی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی سلمان بھائی دیکھیں خود کو بیوقوف بنانے کا فائدہ کوئی نہیں. مارنگ بلوچ کیا کر رہی ہے, یہ کیا کر رہا ہے, نظر آ رہا ہے ہمیں. تو اب کل تحریک انصاف نے باقاعدہ ان کی سپورٹ کا اعلان کر دیا اور منظور پشتین سے ملاقات کی ہے اسد کیسر نے اور باقی سب نے. تو جب یہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ان کے گرینڈ قومی جرگے میں جائے گی اور وہاں پر لڑیو بر افغانستان کے نعرے لگائے جائیں گے, وہاں پر پختونستان کے جھنڈے نکالے جائیں گے, تو اس سے پاکستان کو ایک اوور آل کیا میسج آئے گا؟ ذرا میں جانتا ہوں آپ پولیٹیکل باتیں نہیں زیادہ پسند کرتے, لیکن ذرا یہ نہیں, دس از اباؤٹ یور نیشنل کوہیجن. پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو. پیپلز پارٹی یہ اکثر کرتی ہوتی ہے حرکت کہ جب اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ سندھ کارڈ کھیلتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایم کیو ایم کسی زمانے میں وہ اردو کارڈ کھیلتی تھی. اسی طریقے سے یہ جو ہے پنجاب کے اندر ہماری پی ایم ایل این جس نے بھی جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا تھا. اب وہی کام ایگزیکٹلی جن کو یہ گالیاں دیتے ہیں پی ڈی ایم کو, وہی کام پی ٹی آئی کر رہی ہے. وہ پشتونستان کا کارڈ کھیل رہی ہے جسٹ ٹو تھریٹ اینڈ کوئرس دا مین اسٹریم آف پاکستان, دا فیڈریشن آف پاکستان. ایکچولی آپ کی لڑائی بھائی فوج کے ساتھ ہے, آپ کی لڑائی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہے, تو میدان میں آ کے ان کو فیس کریں نا. آپ اگر سکسیشنسٹ موومنٹس کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے, وہی حرکت جو کہ ایکچولی اس زمانے میں مجیب کے ساتھ کھڑے ہو کے کچھ لوگوں نے کی تھی, ٹھیک ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ دس از این ہسٹوریکل فیکٹ اینڈ ویری انٹرسٹنگ ون. مجیب کے بارے میں یہ بات پرپیچویٹ کی جاتی ہے کہ جی اس کو ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ملی تھی تو ہمیں اس کو دے دینا چاہیے تھا. یہی ہے نا. ابھی تو جو کچھ بنگلہ دیش میں وہ ہم نے دیکھ لیا. ہسٹری میں 1971 کے الیکشنز کے اندر وین مجیب واز ایکچولی اے مافیا پاور اوور دیئر, اتنا بڑا کہ 1970 کے اندر جنوری یا فیبرری میں مودودی صاحب کی کتنی بڑی شخصیت تھی, جماعت اسلامی کا کتنا بڑا ادھر کردار تھا. اس زمانے میں جنوری فیبرری میں 1970 not even 71 1970 میں he tried to do carry out جلسہ, اور مجیب نے نہیں ہونے دیا.
वॉयलेंस क्रिएट कर दिया, मोदी जी को भागना पड़ा वहाँ से, इतनी पावर थी मुजीब की। 1971 के उसमें जितनी रेगिंग हुई है उसको सारे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने नोट किया, और वो ऑन रिकॉर्ड है, वो पाकिस्तान ने नहीं कहा, सारे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने कहा जो कि उस इलेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे थे कि हाईली रिग्ड इलेक्शन था। मुक्ति बानी और अवामी लीग के लोगों ने हाईली रिग्ड वायलेंट इलेक्शन करवाया था। उसके बावजूद टोटल मुस्लिम वोट जो मुजीब को पड़ा था वो 13% था। कितना था? 13%। सारा वोट जो उसको पड़ा था वो हिंदू बंगाली का पड़ा था। The Muslim of Bengal never stood with Sheikh Mujib. That 13% was actually the secular or liberal जो हमारे यहाँ भी हैं. The actual Muslim Bengali, वो उसको पाकिस्तान से शिकायतें ज़रूर थी, वो एक perpetuate किया था उस वक्त. They never stood with Awami League. और आज उसका देख लें 50 साल बाद क्या हाल हुआ है. This is a historical fact. PTI को इससे सबक सीखना चाहिए. If you think that Pashtun of Pakistan will stand with your successionist agenda, if you are going towards that way, if you are, I'm not saying that you are, if you are going towards that way and if you are trying to coerce the Federation of Pakistan, मुजीब का हाल आप सामने रखें। 74 में वो कत्ल हुआ था उन्हीं बंगालियों के हाथों, और 2024 के अंदर उसकी बेटी वहां से भागी है। So do you want to leave that legacy with you? तो ये पीटीआई को या पीएमएलएन को या पीपल्स पार्टी को व्हाटसोएवर द पॉलिटिकल रियल्म ओवर देयर इज, जो कि समझते हैं कि जी कि पाकिस्तान की फेडरेशन को, वो फेडरेशन आती जाती रहती है फ्रैंकली, ठीक है, आइडियोलॉजी कहीं नहीं आती जाती। तो अगर आप समझते हैं कि आप आइडियोलॉजी को थ्रेटन करके नीचे लगा लेंगे तो करके देख लें, हिस्ट्री आपको राइम करके दिखाएगी फिर। अच्छा सलमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, इसके साथ ही हमारे आज के पॉडकास्ट को एंड करते हैं, और फ्यूचर में भी हम सलमान भाई से गुजारिश करेंगे कि अगर आपको टाइम मिला तो ज़रूर हमारे पास आया करें। और उन्होंने बहुत सी ऐसी नई बातें की जो मेरे लिए पर्सनली भी नहीं थी, तो सलमान भाई का एक बार दोबारा से शुक्रिया करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूला करें, और अगर आपको वाकई में चैनल का कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।